الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمدللہ تعالی عرفان قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج ہم نجات کے چھٹے درجے میں جا رہے ہیں اور 26ویں روزے میں بحمدللہ تعالی ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم 26ویں پارے کی تفسیر بیان کریں گے۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ سورہ احقاف کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ احقاف کے مضامین کے ساتھ کوئی اکا دکا پہلی صورتوں کا بھی ایک ربط ہے معنی کے اعتبار سے، تو پہلے میں اس ربط کی عظمت کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے یہ اپنی تفسیر خود ہے۔ جہاں کہیں کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کے اندر اجمال ہے، تو قرآن کریم خود اس کی تفصیل ہے۔ بعض اوقات موقع کی نزاکت کے مطابق اجمالی بیان کرتا ہے اور پھر بعد میں جا کر اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں حضرت انسان کے ساتھ جو وابستہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہر انسان کے اندر ضروریات کا ایک طوفان ہے، خواہشات کا ایک طوفان ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میری ضروریات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی میسر مجھے آئیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فطری تقاضا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ زیادہ دیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس متوسط درجے کی نعمت اور دولت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کمزور ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت انسان کے دل میں یہ خیال اٹھ سکتا ہے کہ میں بھی تو اسی مٹی سے بنایا گیا ہوں، میرا خبیر بھی تو اسی تسلسل کا ایک معنی ہے، میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، اور میرے پاس اتنا کم اس کے پاس اتنا زیادہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ کاش امت مسلمہ اور انسانیت اس حکمت کو سمجھ جائے۔ تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں حکمت الہی کے نور میں چلنے والی امت کبھی خائب اور خاسر نہیں ہو سکتی، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، پریشان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہر ایک کو ایک جیسا بڑھ زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ جب ہم اس کو دے سکتے ہیں تو اس کو نہیں دے سکتے، لیکن حکمت الہی نے اپنی الوہی نظروں کے ساتھ جب اس کا نتیجہ دیکھا ہے تو وہ بڑا عجیب تھا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی حکمت بارگاہ کے تحت رزق کی تقسیم فرمائی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رزق
جو ہے ہر ایک کو یکساں تقسیم کر دیتا، پھیلا دیتا، تو زمین جو ہے فساد سے بھر جاتی، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ضرورتوں میں جو حیا اور احترام کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا، ہر ایک اپنی جگہ پر پاٹے خاں ہوتا، تو کسی کے ساتھ کوئی رواداری، معاملات، لین دین، احترام، کوئی چیز نہ رہتی۔ یہی وہ جذبے ہیں جس سے انسانیت کے اندر ایک بڑھتی ہوئی ترقی کا ایک فلسفہ مضمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہر ایک کو دے دیں تو ہر ایک بے نیاز ہو جائے گا نا اپنی جگہ پر، پھر کسی کے ساتھ کوئی کسی کا تعلق نہیں قائم رہے گا، ہر بندہ اپنی مستی میں۔ تو یہ جو ایک انسانی ماحول کا ایک مربوط نظام قائم فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے پورے قرآن پاک میں یہ مطالعہ حاصل کیا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے عناصر بیان کیے تھے نا جی نظم کائنات کی بحالی کے لیے، مثلا توحید باری تعالیٰ وہ بنیادی اکائی ہے جس سے انسان جو ہے ایک سوچ اور یقین کی عظمت میں یکساں ہو سکتا ہے، وہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ کل مومن اخوہ، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا جو ہے وہ یقیناً دوسرے یقین کرنے والے جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم کر دیا قدرت نے، اور اس بھائی چارے کے احترام میں اتنا آگے اس کی حرمت کو بیان فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، بھائی اپنا جو تیرا بھائی ہے، ساتھ والا ہے، اس کی بھی حرمت اتنی ہی ہے جتنی تیری ہے، ایسا لفظ بھی زبان سے نہ بول جس کو وہ طنز سمجھے اور اس کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو یا دماغ اس کا الجھے، تو اس کے ساتھ اس انداز کا مذاق بھی نہیں کر سکتا جو اسے محسوس ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ تو جو رب اپنے بندوں کی عزت اور توقیر میں اس حد تک نظام دے رہا ہے، ضابطہ اور قانون دے رہا ہے، تو اس سے بڑی بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ تاہم یہ بات ہے کہ اگر یہ ہاں عناصر کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا عنصر یہ توحید ہے، پھر رسالت کا نور ہے، پھر جناب والا قرآن کا نور ہے، یہ آفاقی حرمتیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی انعامات ہیں احکامات کی روشنی میں وہ سارے میرے لیے میری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا کر مفید بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر چوتھا جو عنصر جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے آخرت، اور آخرت میں میرے معمولات، میری زندگی اور میرے طرز عمل کے بارے میں مجھ پر ہی سوال ہونے ہیں کہ تیرا مقصد تخلیق کیا تھا اور تو کرتا کیا آیا ہے۔ پھر حسن معاشرت کی بقا کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ کھولا ہے، حکم دیا ہے۔ بہت ساری آیات، میں نے پورے قرآن پاک کا مطالعہ آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اور پاکوں کی برکت سے میں نے یہ پورا مطالعہ قرآن کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جتنا زیادہ زور اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ پر دیا ہے، عقل کو پسینہ آ جاتا ہے۔ ابھی حکم کے لیے، حکم کے اعتبار سے تو ایک بات بڑی تھی کہ وہ احکم الحاکمین ہے، لیکن بار بار وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں جی، اور انما الصدقات للفقراء للمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تو ایک نظام قائم کر دیا ہے، یعنی ایک نظام کو تشکیل دے کر یہ ہم پر یہ نافذ فرمایا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نظام کی بحالی پر ہی حسن معاشرت کی نعمت مل سکتی ہے۔ انسان کا مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ، باہمی رواداری، اور ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت مند اور غرض مند۔ پھر شریعت نے یہاں بیلنس بڑا قائم رکھا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ایک امتیازی تقدس ہے کہ جو دے رہا ہے اسے بھی محسن قرار دیا، اور جو لے رہا ہے اسے بھی محسن قرار دیا۔ دینے والے نے صرف مال دیا ہے توفیق الہی سے، اور لینے والے نے دینے والے کے لیے اللہ کی رضا کا موقع فراہم کیا۔ یہ بہت بڑا عجیب سودا ہے۔ اور باہمی احترام جو ہے ایک دوسرے کا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس چیز کو بیان فرمایا اور بڑی اہمیت اس کو دی ہے۔ اور یہ حسن معاشرت کے لیے باقاعدہ ایک عنصر ہے، اگر یہ نہ ہو تو کائنات چلتی نہیں ہے۔
انسان جو ہے یہ فطرتاً تمدنی ہے اور مدنی الطبع ہے، لہٰذا یہ اپنی زندگی کے ماحول کو وہ یعنی اس انداز میں زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کی تکریم کرنے والا ہو، کوئی اس کا احترام کرنے والا ہو، کوئی اسے محبت دینے والا ہو، کسی کے ساتھ اس کے حقوق وابستہ ہوں، کسی کے ساتھ کسی پر اس کے فرائض وابستہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے تعلقات کی جو ایک چین ہے مسلسل شریعت مطہرہ اور شریعت اسلام کے اندر، وہ اتنا بڑا نور کا بنایا ہوا ماحول ہے کہ اس جیسا کائنات میں کسی اور ماحول کو اور کسی اور نظام کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہم نے اسلام کا جو معاشرتی سماجی نظام کا جو فلسفہ ہے اس پر ہمارا غور ہی نہیں ہے، نہ اس پر ہمارا دھیان ہے کہ اسلام کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم مال دیتے ہو، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک فرط جذبات میں ایک اچھا جذبہ آیا، اخلاقی طور پر ایک مسلمان پر احسان کر دیا، محبت کا اظہار کر دیا۔ فرمایا صرف ایسا نہیں کہ اس سے تمہیں صرف رضا الہی ملتی ہے یا اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے، لیکن جن خاندانوں کی کفالت یا جن کی ذمہ داری تم لیتے ہو، جانتے ہو کہ ان کے احساسوں میں چھپی ہوئی دعائیں کہاں جا کر ٹکراتی ہیں اور کہاں جا تک ان کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا نور کتنا غالب آتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ احسان فرمایا کہ جس وقت تم دیتے ہو نا تو تمہارے مال کی زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنے والی چیز اور بڑھنے والی چیز۔ زکوٰۃ جو ہے یہ دو کام کرتی ہے، ایک تو تمہارا مال پاک کر دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے مال میں بڑھوتری آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو جس چیز میں ہر لحاظ سے کئی نفع ہیں، اس حکم پر کون ہے بدبخت جو ذرا تقسیم کرنے بیٹھ جائے اور سر پکڑ کے بیٹھ جائے یہ کیا ہے اور کیا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کاش امت مسلمہ اس انداز میں تھوڑا سا پیچھے چلی جائے، قرون اولیٰ کی دنیا میں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت مہاجرین گھر بار مال اولاد سب کو چھوڑ کر دین کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی خاطر مدینہ میں آ گئے تو پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایون کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے دوسرے تبدیل کرنے کے لیے۔ تو ایسے حالات میں جب آئے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی نبوی بصیرت کے روشنی میں ان کے اندر مواخات اور باہمی بھائی چارے کا ایک نظام قائم فرمایا۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ جو اہل مکہ تھے یہ تاجر تو ضرور تھے مگر ان کو زراعت نہیں آتی تھی۔ مدینہ کے ماحول کے اندر زراعت کا معاملہ تھا، زرعی پیداوار جو ہے اس پر انحصار تھا۔ کچھ لوگ تاجر بھی تھے لیکن زیادہ وہ کلٹیویٹڈ زمین تھی، وہاں پانی کے چشمے تھے وغیرہ وغیرہ، کنویں وغیرہ تھے، تو لوگوں کا انحصار زیادہ اس پر تھا۔ انہوں نے کہا جہاں پناہ عالم آپ کے جو مہاجر ساتھی ہیں نا ان کو کاشتکاری نہیں آتی، تو زمین تو محنت مانگتی ہے، یہ کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہاں ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارے کلچر کے اندر ایک سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنی زمینوں میں کسی کو حصے دار بناتے ہیں تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین تو ہماری ملکیت ہے، جو ہماری پیداوار میں حصے دار بنتا ہے وہ زمین کے اندر محنت کرے اور اگائے، خرچ کرے، اور پھر اس پر ہم تقسیم کریں گے، اس کی کمائی کا حصہ وہ لے جائے گا، زمین کا حصہ ہم لے جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جسے مزارعت کہتے ہیں، مزاربت کہتے ہیں۔ اور بھی کوئی طریقہ کار؟ تو یا رسول اللہ یہ لوگ تو بالکل آشنا ہی نہیں ہیں کاشتکاری سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ
تم بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ قربان جائیے، اصحاب رسول نے کہا، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ ہماری زمینیں جو ہیں، جو ہماری ملکیتی زمینیں ہیں، آباء و اجداد سے خاندانی وراثتی ہیں یا ہماری مول خرید ہیں، جو ہماری ملک میں ہیں، ہماری ملک سے زمین نکال کر آپ اپنے مہاجرین جو اصحاب ہیں ان کے نام الاٹمنٹ کر دیں۔ یہ آپ کا ارشاد آدھی سطر کا ہے، آدھی سطر میں آپ ایسا کر دیں، ان کو مالک بنا دیں، اور ہم ان کے مزارعہ کے طور پر کام کریں گے، ان کے خادموں کے طور پر کام کریں گے۔ تو پھر چونکہ ہمیں کاشتکاری آتی ہے، چونکہ ہمارا ماحول ہے، ہماری معیشت کا انحصار اسی پر ہے، تو ہمیں یہ سارے کام آتے ہیں۔ تو یہ اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں رہیں، دوسرے معاملات میں مصروف رہیں، آپ کی خدمت میں مصروف رہیں، یا دیگر معاملات جو ہیں اس وقت اسلام کو درپیش ان کے ساتھ یہ وابستہ رہیں، اور ہم ان کی کاشتکاری کریں گے، یہ حصے دار بھی ہوں گے اور مالک بھی ہوں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے، خاص کر پاکستان کے لوگوں سے سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر کبھی اس طرح کا خیال بھی آیا ہے؟ ہم تو اپنے بھائیوں کی زمینوں پر ظلماً قبضہ کر رہے ہیں اور ان سے چھین رہے ہیں، ان کے حقوق، بہنوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔ جس وقت اصحاب رسول انصار نے اس طرح کی محبت کا اظہار کیا کہ ہماری ملکیتیں توڑ کر، ہماری ملکیتوں سے زمینیں نکال کر مہاجروں کو دے دی جائے اور ہم ان کی نوکری کریں گے، کام ہم کریں گے چونکہ ہمارے پاس تجربات ہیں، تو اللہ کی رحمت وجد میں آ گئی، جوش میں آ گئی۔ کیا کمال ہیں یہ بندے کہ اپنی ملکیتوں کو اپنی ملکیت سے نکال کر مہاجروں کو دے رہے ہیں۔ تو ان کے اس وصف کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے حبیب کمال کے ہیں بندے کہ ان کے ذاتی حالات جو ہیں یہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ نظام جس میں باہمی ربط، رواداری، احترام، بھائی چارہ اور ہمدردی، اس سے انسانیت کی معاشرت چلتی ہے، ورنہ انسانیت نہیں چل سکتی۔ ایسا نہیں ہے۔ بے شمار تجربات آپ کے سامنے ہوں گے۔ آج ہم کیوں مفلوج ہیں، معاشرتی اور اخلاقی قدروں سے کیوں محروم ہیں؟ ہمارے اندر وہ جذبہ احسار نہیں، وہ جذبہ وفا نہیں، وہ جذبہ احترام نہیں۔ ہم تو اپنوں کے دینے کے بجائے جناب اللہ ان سے ان کے حقوق چھین رہے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر اطمینان کہاں ہو، نظام کیسے چلے؟ تو دوستو، میں اور آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، آئیے ذرا اس محبت سے گزر کر دیکھیے، پھر اس وحدہ لا شریک نے ہماری تاریخ کو کیسے نور دینا ہے، یہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اسلام کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر معیشت چلتی نہیں ہے، کیونکہ معیشت کا یہ فطری اصول ہے کہ جتنی زیادہ گردش کرے گی اتنی زیادہ مستحکم ہوگی، اور اگر غریب کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے تو وہ بازار میں جا کر اپنی ضرورت مہیا کیسے کرے گا؟ اور پھر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ مفلوج ہو کر گھر پہ بیٹھ جائے گا، زندگی اس کا تعطل کا شکار ہوگی۔ کدھر جائے گی زندگی؟ مایوسیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں۔ لہذا ہر مقام پر انفاق فی سبیل اللہ۔ ابھی یہ عید آ رہی ہے، اس پر صدقہ فطر ہے، روزے رکھے، اس کی قبولیت ہے، ہاں جی، اور صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح عید کی خوشیوں میں تم اجلے کپڑے پہن کر بڑے ناز و نیاز سے تم آ رہے ہو حضور عظمت الہی سے انعام حاصل کرنے کے لیے، تو تمہارا ہمسایہ جو ہے، بھائی جو ہے، عزیز جو ہے، رشتہ دار جو ہے، وہ بھی حسرت بھری سانسیں ٹھنڈی نہ بھرے، وہ بھی تمہارے شانہ بشانہ اسی انداز سے آئے، اس نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوں اور فلاں فلاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی شناخت پر جو کومنٹس بیان فرمائے ہیں کمال ہیں۔ مومن کون ہے؟ فرمایا المرء یہ ارشاد فرمایا ما یحب لنفسہ ویحب لاخیہ۔ صحیح مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو قرب ملتا ہے قربانی سے، جب تک ہم قربانی نہیں کریں گے تو قرب نہیں ملے گا، منزل نہیں ملے گی، مقام نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ان پہلوؤں کی طرف آئیں
جو ہماری زندگی کو نکھارنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم تو کہیں کے کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے معاملات ہی بڑے الجھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذکر اور اپنے فکر کی جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا کائنات میں کوئی اس کا مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو ناجائز قسم کی دوستیاں ہیں، یعنی جہاں دوستی اور رشتوں کا تقدس قائم رکھنا تھا، وہاں سے ہٹ کر ہم اوروں کے ساتھ اپنے جناب اللہ پینگے بڑھا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اے اللہ، کوئی رشتہ ایسا بھی ہے جو نہیں ٹوٹے گا، جسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ رشتہ ایمان ہے، وہ رشتہ اخوت ہے، وہ رشتہ محبت ہے، جسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پھر اللہ نے فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے اہل تقوی جن کے دل اللہ کے خوف سے سرشار ہیں، اللہ کی رحمت کی امید سے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیار کی عظمت میں وہ جناب والا سرمست ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، پھر جب تم دل سے ہمیں چاہتے ہو، جو ہمیں چاہتا ہے تم اسے بھی چاہتے ہو، ہماری چاہتوں کا بھی احترام کرتے ہو، تو پھر آؤ ہم اعلان کرتے ہیں یا عباد، اے میرے خاص بندو، لا خوف علیکم اليوم، اس دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن ہر آنکھ جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اور یہ زمین و آسمان طے و بالا کر دی جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بکھرے نظر آئیں گے، آسمان تلچھٹ بن جائے گا کدہان۔ ہاں جی، تو وہ اس طرح کی صورتحال کے باوجود بھی ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن اہل تقوی اور اہل ایمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ تو آئیے، جو راستہ میرے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، میرے رویوں کو بہتر کرتا ہے، میرے کردار کو حسین کرتا ہے، میری زندگی کو جمیل کرتا ہے، میری معاشرت میں وہ نور بکھیر رہا ہے، تو میں اس راستے پر چلوں، اس طرز پر چلوں۔ یہ کیا ہوا کہ میں اس دیے ہوئے راستے سے، جس کے اندر نرا نور ہے، جس کے اندر نتیجہ خیزی ہے، عظمت ہے، میں اس کی طرف نہ جاؤں اور ڈارون کے نظریات کو لے کر بیٹھ جاؤں، ناتشے کے نظریات کو بیٹھ کر لے جاؤں اور الجھتا رہوں مسلمانوں بھائیوں سے، چار لفظوں کا نشہ مجھے چڑھا ہوا ہو اور میں نہ جانے کیا کیا بک رہا ہوں جناب والا۔ اور اللہ کے بندے، جس قوم کے پاس علم کا مخزن قرآن جیسی کتاب ہو، وہ بھی غیروں کے ساتھ سیکھنے جائے اور غیروں کی تعلیم سے متاثر ہو جائے، تو پھر اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے، کیونکہ تمہارا جو تعلق ہے اور خلت ہے، دوستی ہے، وہ اس کی بنیاد ذاتی غرض نہیں، دنیا کا مال و متاع نہیں، بلکہ میرا پیار ہے، میرا تعلق ہے، میرے رسول کا تعلق ہے، میرے حبیب کی ذات کے ساتھ جو ہے چاہتوں کا تعلق ہے۔ اس تصور کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ لہذا اے میرے بندو، تم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دن تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا۔ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اپنے مرتبہ عظمت میں جنہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ کوئی آخرت میں کوئی غم ہے؟ یہ مست الس سرشار عظمت محبت، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، حبیب وہ لوگ ہیں جن کے من میں آپ رہتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں کے نور میں اتر گئے، انہوں نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر قرآن کی آیات کے نور میں وہ اتر گیا ہے، وہ ہمارے بندے ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور ان کے فطری احساسوں کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہر وقت فرما برداری میں رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، رسول کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کرام، اس بندے سے بڑا بخت کسی کا ہو سکتا ہے جس بندے کو اللہ اپنا بندہ کہے اور اپنا تعلق دار کہے اور اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لے، دنیا میں اسے رسوائی سے بچائے، آخرت میں اسے عذاب سے بچائے۔ اس سے بڑی کوئی موج یا کوئی بڑی عظمت ہو سکتی ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مُسْلِمُونَ، وہ صاحبان ایمان جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں،
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، وہ ہر وقت اطاعت میں گردن جھکائے رکھتے ہیں جو امر الہی آتا ہے۔ فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر جب تم نے اندیکھے میں مجھ سے محبت کی، پیار کیا اور میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بتائی، تو یہی تو مقصد تھا، اور تو مقصد حاصل کر کے آ گیا ہے میرے بندے، لہذا اب تجھ سے پوچھ گچھ کیسی؟ ادخلو، بس داخل ہو جا، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ بلکہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جنت ان کے احترام میں قریب کی جائے گی، ان کے قریب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ادخلوا الجنہ، تو میرے باغات میں نے تیری جو لگا رکھے ہیں اس میں داخل ہو جا، اور تمہاری جو بیویاں ہیں اور جو تمہاری خاطر ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ یطاف علیہم، اور تمہیں جنت کی بیویاں بھی ملیں گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، جانتے ہو تمہیں جنت میں کس ٹھاٹھ باٹ سے نوازا جائے گا؟ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسے غلمان ہوں گے، خوبصورت چہرے والے نوخیز غلمان ہوں گے، جو ہاتھوں میں جنت کا مشروب لے کر، جو یہاں تم مشروب بناتے ہو، برتن بناتے ہو، یا مٹی کے بناتے ہو، یا کانسی کے، یا پتل کے بناتے ہو، یا اسٹیل کے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کے سونے کے برتنوں میں مشروب پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، وَأَكْوَابٍ، اور یہ جو جام ہیں، یہ سراہیاں ہیں، برتن ہیں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یہ ہے وہ احترام محبت۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب تم اس ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر حور و غلمان تمہارا طواف کرے گی، خدمت کے لیے آئیں گے، اور پھر اس وقت تمہاری خواہشوں کے دروازوں پر ان کے کان لگے ہوں گے کہ اس وقت اس کے من میں خواہش کیا انگڑائی لے رہی ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر بھی تمہیں اس چیز سے نواز دیا جائے گا جو چیز تمہارے من میں خیال کے طور پر آئی تھی، جو تمہارے جی چاہیں گے وہی ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور ایک ایسی چیز بھی ہے جس میں تمہاری آنکھوں کی لذت ہے۔ اللہ اکبر، پیٹ کی لذت تو کھانے پینے، مشروب اور پھل سے ہو گئی، اور آنکھوں کی لذت کس سے ہے؟ بے شک جنت کی رعنائیاں اور رنگینیاں بھی آنکھوں کو لذت دے گی، لیکن جہاں جا کر نظر رک جائے گی، آگے کسی نعمت کو نہیں دیکھے گی، وہ حسن مطلق ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے دیدار سے منور فرمائے گا، مستفید فرمائے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، یہ تمہاری آنکھوں کی لذت ہوگی، تمہیں ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم میرے مہمان ہو نا، تو ہم مہمان کو نکالا نہیں کرتے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پھر فرمایا وہ میرے بندو، تمہاری وفا کا یہ صلہ ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، ہم نے تو اس جنت کو تمہاری ملکیت میں لکھ دیا ہے، تمہاری وراثت میں لکھ دیا ہے، تم مالک ہو۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بدلہ اس حقیقت کا جو تم عمل کرتے تھے اپنے کردار کی عظمت میں، جو جس کرداروں میں تم نے وفا میں انتہا کر دی ہے، ہم اس وفا کی قدر کرتے ہوئے تمہیں یہ نعمت عطا کریں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَأْكُلُونَ، اور جنت کا سارا ماحول جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارے اعزاز میں پھلوں سے بھر دیا جائے گا، اور اس میں سے تم اپنی شایان شان اپنے حسب ذوق استعمال کرو گے اور کھاؤ گے۔ اور پھر آگے فرمایا یاد رکھنا، یہ جو مجرم ہیں آج تمہارے سامنے آتے ہیں اور تم سے طنز کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں اور ہوٹنگ کرتے ہیں تمہاری، یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، ایسے مجرموں کو ہم جاتے ہی بلا حساب جہنم میں پھینک دیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ہم اس عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہیں کریں گے، تھوڑا نہیں کریں گے، اور اس میں ان کی ہر لمحے امیدوں کو توڑتے رہیں گے۔ جب عذاب ایک مرتبہ اسے گھیرے میں لے کر جلا دے گا
تو پھر اسے امید لگے گی کہ شاید اگلا مرحلہ میرے لیے کوئی بہتر آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے ان امیدوں کو توڑ دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہارا احترام نہیں کیا، دین کی حرمت کا احترام نہیں کیا، خدائے ذوالجلال کی ذات کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، رسالت کے ساتھ وفا نہیں کی، اور قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ ساری چیز میں یہ اکائیاں تھیں اس کی انسانیت کی حرمت کی بحالی کے لیے، اس نے ان کا احترام نہیں کیا، آج اس کا کوئی احترام ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جس طرح تم اس وقت بھولے رہے ان حرمتوں کو، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں، اور دفع ہو جاؤ ہماری بارگاہ سے، کوئی چیز نہیں، تمہاری امیدوں کو بھی ہم توڑنے کے لیے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو یہ اس وقت جہنم کے فرشتے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا، کہ ہم مکمل کر چکے ہیں یہ عذاب کا ٹائم پیریڈ، تو رحم فرما۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا کہ نہیں، ابھی تو ابتدا عشق ہے، آگے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، بھئی آگے چلو نا، یہ صلہ ہے تمہارے ان رویوں کا۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ کہے گا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم تمہارے پاس حق بھیج رہے ہیں قرآن کی صورت میں اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، لیکن تمہارے اکثر لوگوں نے اس حق کو پسند ہی نہیں کیا۔ اس وقت دنیا میں تم نے ان حقیقتوں کو پسند نہیں کیا، آج تمہاری کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، لہذا سڑو گلو یہاں مرتے رہو۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، وہ اپنے کام میں لگے ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنے کام کی پختگی پر اپنا اظہار کرو، ہم اپنے کام کی پختگی پر کریں گے۔ ام یحسبون الناس انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ جب تم خفیہ بیٹھ کر میرے محبوب کے خلاف سازشیں کرتے تھے، قرآن کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو کیا وہ قدرت کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا؟ تم بھول گئے ہو وہ ساری چیزیں؟ ہاں جی، ہم نے فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھا دیے تھے کہ لکھو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو آج تمہیں اسی چیز کا صلہ ملا ہے نا جو تمہارے دامن میں تھا۔ ہاں جی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ بڑی جسارت ہے کہ خدا کو نہ ماننا الگ بات ہے، اس پر الزام لگانا کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی انسانی فکر، شعور اور مذہب کا کوئی معقول تصور ایسا نہیں جس کے اندر یہ خیال بھی قابل قبول ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لم یلد ولم یولد، جس ذات کی شان ہو اس کے لیے اس طرح کی بکواس کرنا، یہ تو تبھی تو کہہ رہا ہے خدا کہ ہم آسمان کو چیر کر رکھ دیں گے، پھٹ جائے گا آسمان، یہ جو کلمہ جملہ تم بول رہے ہو۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ سورہ مقدسہ، یہ سورہ احقاف جو ہے، اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے اور ان قوموں کا ذکر فرمایا جو قومیں ہٹ درم تھی، اور ان کے عذاب کا تصور دیا، اور فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ جو لوگ کافر ہیں، یہ ان کے کفر کی، صرف یہ کفر میں ہی رہتے تو الگ بات تھی، انہوں نے تو دینداروں کو بھی اللہ کے راستے سے آنے سے روکا ہے، رکاوٹ بنے ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے آئے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد سے پہلے نازل ہوا، جو محمد پر نازل ہوا، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو ہم نے ان کا سینہ مدینہ بنا دیا ہے، پاک کر دیا ان کو، واصلح بالہم، ان کے حالات کو ہم نے سنوار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل فرمائے گا اپنی رحمت سے ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو جنت کے اندر۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ جو کافر ہیں یہ جو مرضی کر لیں، یہ اس طرح ہی کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بھی بے نتیجہ ہے، اور یہ تو ویسے ہی جناب والا شعور کے باوجود بھی جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس جنت کا تصور دیا، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقین، جنت کتنی عظیم ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔
فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں تازہ پانی ہے، وہ باسی نہیں ہوگا پانی، وانہار من لبن لم، اور ایک نہر، کچھ نہریں ایسی ہوں گی جو دودھ والی ہوں گی، جن میں دودھ جیسا مشروب پلایا جائے گا، من لم یتغیر طعمہ، ان کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا، تر و تازہ رہے گا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شہد کی نہریں، مشروب کی نہریں، اور عظمت والے پھل، اور پھر مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوستان محترم، یہ انعامات خدا بندی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے، اس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ بڑے معروف واقعات ہیں، ہر بندہ اسے جانتا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ پیش کروں گا۔ حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کا نزول مانا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حدیبیہ پر صلح کی تھی نا کفار سے، تو اس وقت کچھ لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ یہ تو ایسے پہلو ہیں جو کمزوری پر دلالت کر رہے ہیں، تو اسلام جب حق ہے، رسول حق ہے، امت حق ہے، سب کچھ حق ہے، قرآن حق ہے، تو پھر یہ کمزور پہلو پر سلو۔ لیکن چونکہ حکمت خداوندی اور حکمت نبوت ایسے ہی تھی کہ اس طرح ہی یہی صلح کامیابی کا اصل راز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب آج صلح کر کے تو جیت گیا ہے، تو نے اپنے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا ہے، غلاموں کو، اور مزید یہ تکڑے ہو جائیں گے، پھر وقت آ رہا ہے، یہ تو 6 صدی ہجری ہے، سال 2 سال کی بات ہے، پھر آپ فتح مبین کا امامہ پہن کر آئیں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا وہ آپ کی غلامی میں آنا ہی عافیت سمجھیں گے، ان کی بچت کی صورت ہی یہی ہوگی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس فتح کی عظمت میں تمہارے اوپر جو الزامات یہ لگاتے تھے، چاہے وہ اگلے تھے چاہے وہ پچھلے تھے، وہ دور ہو گے۔ جب آپ فاتحانہ انداز میں آؤ گے تو پھر آپ کو کوئی جادو ساحر کاہن نہیں کہے گا، پھر کہیں گے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہاں جی، یہ ہے راز اس کا۔ وَيَهْدِيَكَ وَتَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو صراط مستقیم کا نور عطا فرمایا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب جنہوں نے تیرے فیصلوں کا احترام کیا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر تسکین کا اپنا سکینہ نور نازل فرماتے تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے کہ رسول جو فیصلہ فرمائے وہی حق ہے، اس کے خد و خال نہ دیکھو، یہ نہ کہو کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو کچھ رسول کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی نتیجہ خیزی ہے اسی میں۔ مع ایمانہم، وہ تہ در تہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ سارے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اس اعتقان اور یقین کی عظمت میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو جنت میں داخل کر دے گا کہ انہوں نے نتائج اور عواقب کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف حسن یار کے اس جلوے کو سامنے رکھا ہے کہ رسول کا فیصلہ ہی وہی حق ہے۔ کاش امت آج اسی تصور میں کچھ لمحات گزار لے کہ جو رسول فرمائے وہی حق ہے، اور جس سے رسول روک دیں اس کو روک جانا چاہیے۔ تو میں یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج اس وقت کی امت اس آیت کا معنی بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کردار دینا ہوگا۔ ہم کردار نہیں دینا پسند کرتے اور بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں کہاں نتیجہ خیر زندگی اور بندگی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، میرے حبیب آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا گیا ہے، حاضر ناظر بنا کر بھیجا گیا ہے، نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا تو منصب یہی ہے کہ یہ آپ کے قدموں میں بچ جائیں، غلامی میں آ جائیں اور عزت میں آگے چلے جائیں، توقیر میں آگے چلے جائیں، اور اس عظمت پر خدا کی صبح و شام تسبیح کریں کہ جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بلند نصیب ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو اپنے پیار کے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہ صورت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے وہ جو بیعت رضوان ہے اس کا تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک، محبوب راضی ہو گیا اہل حدیبیہ پر جس وقت آپ کے دست پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کرنے کا حضرت عثمان کے معاملے میں۔ تو پھر انما یبایعون اللہ،
انہوں نے تو آپ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یہ ہے وہ شان محبوبی کہ جدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھے آکھے۔ یہ عرفاء کا کلام ہے۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فانزل سکینۃ علیہم، اس پر بھی ہم نے سکون اور اطمینان قلب کا نور نازل فرمایا، واصابہم فتحا قریبا، اور فتح قریب جو ہے اسے انعام فرمائی، ومغانم کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ جو ہیں غنیمتیں آئی ہیں جس کو وہ پکڑتے ہیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ مزید غنیمتوں کی اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے، اور وہ خیبر کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا جو خواب تھا فتح مکہ کا یا فتح مبین کا، وہ حق کر کے دکھا دیا ہے۔ اور یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام کے اندر، آمنین محلقین، بڑے امن کے ساتھ، سر مڑاتے ہوئے یا قصر کرواتے ہوئے، لا تخافون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ۔ کیوں کہ اس دین کے اندر اور اس محبوب کی محبوبیت کی حرمت کے اندر یہ ایک طاقت ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا دین ہر دین پر غالب آ جائے گا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس حوالے پر۔ پھر اصحاب رسول کا جو رویہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ کمال کے ہیں وہ لوگ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ رحیم ہیں، رحمت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے تراہم رکعا، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمک رہی ہیں، سجدوں کے رکوع کے نور سے چمک رہی ہیں، اور یہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے فضل کو اور اس کے رضا کو۔ اور ان کی شان کو تو ہم نے تورات کے صفحات میں بھی لکھی ہے اور انجیل کے صفحات میں بھی لکھی ہے، اور بڑے شان کے ساتھ لکھی ہے کہ جس وقت یہ حسن محبوب کا نظارہ کرتے ہیں تو ان کا ایمان اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ جس طرح لہلہاتی ہوئی کھیتی کی جو بالیاں ہیں وہ جھومتی ہیں، اسی طرح ان کے جذبات فطرت جھوم اٹھتے ہیں جب بھی نظارہ محبوب کرتے ہیں۔ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، تو جس طرح کوئی حاسد حسد کرتے ہوئے دوسرے بھائی کی کھیتی کو لہلاتا ہوا دیکھ کے حسد کرتا ہے، ایسے ہی ان کی اس مستی کی سرشاری کو دیکھ کر یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ اپنے غیظ اور غضب میں جل جاتے ہیں کہ یہ کیا مستی ہے۔ ادھر رخ یار کا نظارہ ہوتا ہے اور ادھر یہ جھوم اٹھتے ہیں، کبھی یہ پانی کا غسالہ اپنے منہ پر بدلتے ہیں، کبھی نبی پاک کا لعاب دہن اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں۔ یہ کیا طرز ذوق ہے، یہ کیا طرز غلامی ہے۔ تو پھر ایسی قوم کو فتح کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب تک امت کے اندر اس طرح کے جذبات رہے، امت غالب رہی۔ جب امت نے رسالت کو صرف سوچنا شروع کر دیا اور یقین کی عظمت سے عاری ہو گئی، تو پھر وہ حالات ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اہل علم سے کہ ان حقائق کو سامنے رکھیں امت کے سامنے جن حقائق کے اندر ہماری بقا کا نور اور سرور موجود ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔